السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل کی جائے، اس بارے میں ایک تو شوق کا ہونا، جذبہ کا ہونا، دلچسپی کا ہونا اور ایک خود اعتمادی کا پیدا ہونا، اسی حوالے سے مستقل بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے 2 اساتذہ کا تذکرہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 2 ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر استاذ کی محنت ہوتی ہے۔ بہت سارے اساتذہ مثلا جن کو میں نے محسوس کیا ان کا میں نے تذکرہ کیا، جنہیں میں محسوس نہیں کر سکا، لیکن غیر محسوس طریقے پر انہوں نے میرے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ طالب علم کو محسوس ہو، غیر محسوس طریقے پر بھی میرے بہت سارے اساتذہ ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ 2 تو وہ حضرات تھے جن سے زیادہ تر میرا واسطہ پڑا اور جن سے بعد میں بھی رابطے کی شکل رہی، تو پھر احساس کیا اور سمجھ میں آیا۔ کچھ وہ اساتذہ بھی ہیں جن سے پڑھا اور پڑھتے چلے گئے، پھر ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا، تو اندازہ نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کچھ ان سے لیا۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت الاستاذ حضرت مولانا نور عالم صاحب خیر الامین نور اللہ مرقدہ کا جو انداز تربیت تھا، اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت الاستاذ سے عام طور سے طلبہ جو ہے بہت زیادہ، جو لوگ ان سے دور رہتے نہیں جانتے انہیں، بہت زیادہ خوف کھاتے، لیکن جب قربت ہوتی تو پھر وہ خوف زائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت کا جو انداز تھا نا، وہ طلباء سے بے تکلف رہنے کا تھا، ڈرا کر دھمکا کر رہنے کا انداز نہیں تھا۔ جو لوگ ان سے پڑھتے انہیں اندازہ ہوگا، حضرت کی محفل، درسگاہ بالکل زعفران زار رہتی، ہمیشہ قہقہا زار، بات بات پہ قہقہے، بات بات پر دیہاتی مقولے، یہ حضرت کا انداز تھا۔ اس سے طلبہ میں ایک طرح کی بے تکلفی سی آتی، جس کی بنیاد پر پھر طلبہ اچھا خاصا سیکھ پاتے تھے۔ خیر، یہ ایک مستقل موضوع، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی مکمل، جب تربیت کی بات آئے گی۔ ہم لوگ تخصص فی الادب میں گئے۔ تخصص فی الادب میں ہم لوگ 5 ساتھی تھے۔ 5 ساتھیوں میں ہمارے جو ایک ساتھی تھے حضرت مفتی رضوان صاحب، ابھی ماشاءاللہ وہ جامع مسجد امروہہ میں مقتدر استاذ ہیں۔ وہ ہم میں سب سے زیادہ باصلاحیت تھے، ماشاءاللہ اچھی عربی تھی۔ ہم لوگ جس سال گئے اس سال وہ تقریباً شروع سال سے ہی انہوں نے عربی زبان میں مضامین لکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت الاستاذ ان کے مضامین ادائی کے لیے قبول کرتے تھے، لیکن ہم جو 4 لوگ تھے ان کی صلاحیت حضرت نے کیسے بنائی، ان کے اندر اعتماد کیسے پیدا کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادائی میں کچھ مضامین تو وہ ہوتے جو حضرت خود لکھتے، کچھ وہ ہوتے جو ہندوستان کے جو علماء ہیں ان کی تحریریں ہوتی، کچھ مضامین وہ ہوتے جو پرانے ہمارے جو اکابرین ہیں وہ چلے گئے ان کی تحریروں کی تعریب ہوتی، اور کچھ وہ مضامین بھی ہوتے جو عالم عرب کے جو مصنفین ہیں ان کی تحریریں ہوتی، یا تو خود ان کی کتاب سے یا پھر بہت سے لوگ بھیجتے بھی تھے۔ ہم نے مطلب میل بھی دیکھے، ہم نے چٹھیاں بھی دیکھی کہ میل پہ آتا اور شعبہ کمپیوٹر والے وہ اسے پرنٹ کر کے حضرت کے گھر پہ بھجوا دیتے، تو وہ مضامین بھی ہوتے۔ ان مضامین میں وہ عرب کے لکھنے والے، ان کے اندر عربی کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ وہ صرف کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اچھے خاصے مشہور لکھنے والے لوگ۔ لیکن حضرت ہم سے کیا کام کرواتے؟ حضرت یہ کرواتے کہ شروع سال میں حضرت نے ہم سے حرف شیری ہمیں پڑھوائی، حرف شیری ہمیں یاد کرایا، مکمل ہمیں حرف شیری یاد ہو گئی تھی، سبقاً حضرت نے سنا۔ خاص طور سے جو قواعد ترقیم و املا ہے ان پر بہت زیادہ دھیان تھا حضرت کا۔ اب یہ سب ہو گیا، یہ جو مضامین آتے نا، ان مضامین کو حضرت ہم طلباء کو دیتے، باضابطہ متعین کر دیتے۔ کبھی کبھی تو ایسا کرتے کہ پورا مضمون اٹھا کر کے دے دیتے کہ جاؤ اس پر نشان لا کے لاؤ، باقی ہم لوگ پھر کیا کرتے، طے کرتے کہ بھائی یہ 2 صفحے تم دیکھ لو، یہ 2 صفحے میں دیکھ رہا ہوں، یہ 2 صفحے فلاں صاحب دیکھ لیں، اس انداز پر ہوتا۔ یا کبھی حضرت ہی طے کر دیتے کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو۔
اس طریقے سے مضامین وہ ہم طلباء کو دیتے اور ہم لوگ ان مضامین کو دیکھتے ابتداً کیا دیکھتے کہ حضرت کے اعتبار سے جہاں پر کاما ہونا چاہیے وہاں پر کاما ہے یا نہیں ہے، جہاں پر فل اسٹاپ ہونا چاہیے وہاں پر ہے یا نہیں ہے، جہاں پر واوین ہونا چاہیے وہاں پر واوین ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی جو تلقیم و املا کے حوالے سے اصول ہیں ان کو برتا گیا ہے یا نہیں برتا گیا ہے۔ کام یہ ہوتا کہ اس پورے مضمون کو حضرت کے تلقیم و املا کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ڈھال دیا جائے، نشانزد کیا جائے، یہ ہم لوگوں کا کام ہوتا اور ہم لوگ اسے کر کے لاتے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جو قواعد تلقیم و املا ہیں ان کی مشق ہو جاتی، اور مشق کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں ہماری طبیعت میں یہ بات آتی کہ ہاں ادعی کی عربی جو ہے، ادعی کے جو مضامین ہیں ان کی تصحیح کرنے والے ہم لوگ ہیں کہ یہ مضمون چھپا ہے، اس میں ہم نے تصحیح کی، اس میں املا کی یہ غلطی تھی، مثلا لکھنے کا انداز جیسے حضرت کا یہ تھا کہ بھائی تشدید لگانا ہے، اور جو فعل مجہول کہیں پر استعمال کیا گیا ہے تو اس کو بھی نشانزد کرنا ہے، اس کے اوپر پیش لگا دینا ہے، زیر لگا دینا ہے۔ ایسے ہی وہ یا جو پڑھی جا رہی ہے اس یا کے نیچے نقطہ ہونا ہے، جو یا نہیں پڑھی جا رہی اس کے نیچے نقطہ نہیں ہونا، اس طریقے کے بہت ساری چیزیں تھی کہ پھر ہم دیکھتے نا تو ہمارے اندر ایک خوشی سی ہوتی اور ایک یہ احساس ہوتا کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے، ادعی میں ہماری محنت بھی شامل ہے، اور پھر اسی کے ساتھ پروف ریڈنگ بھی حضرت ہم سے کرواتے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف بس دے دیا حضرت نے ہمیں اور ہم نے جیسا چاہ کر دیا، نہیں، پھر دیکھتے، بسا اوقات وہ جرح کرتے، یہاں پر تم نے یہ کیوں لگایا، یہاں پر تم نے یہ کیوں نہیں لگایا، یہ مکمل جرح ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ پریس میں جاتا، وہ مضمون پھر اس کے بعد پریس میں جاتا اور پھر چھپ کر آتا، تو شروع سے ہی ہمیں ایک احساس ہونے لگتا کہ ہاں ادعی کے شمارے میں ہماری بھی محنت ہے، کچھ ادعی کے ان مضامین میں ہم نے بھی کچھ کیا ہے، یہاں سے کہ اعتماد بڑھتا۔ اور آگے چلیے، بعد میں پھر یہ ہوتا بسا اوقات حضرت یہ کرتے، کوئی کتاب آتی کسی کی یا کوئی مضمون آتا کسی ہندوستانی کا، کسی ہندوستانی عالم کا، اسے بھی دے دیتے بسا اوقات حضرت کے جاؤ اسے پڑھ کر لاؤ۔ ایک بار مجھے انہوں نے دیا، وہ کتاب ماشاءاللہ چھپ کر آ گئی ہے، وہ کتاب مکمل حضرت نے مجھے دی کہ جاؤ اسے پڑھو تم، جو تمہیں سمجھ میں آئے قواعد کے اعتبار سے، یعنی تلقیم و املا کے اعتبار سے، اور کچھ اور بھی اگر تمہیں لگے کہ یہاں پر یہ استعمال ہونا چاہیے، وہ استعمال ہونا چاہیے، تو وہ کچھ کر کے لاؤ۔ ایک ہفتے میں کام مکمل کر کے لے گیا۔ میرے اندر یہ اعتماد ہوا، میری ہمت مندی کہ حضرت مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ کتاب آئی ہے، جنہوں نے لکھی ہے وہ بہرحال مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ مستقل مصنف ٹائپ آدمی ہیں، اور ان کی کتاب حضرت نے مجھے دی ہے کہ تم اس کی تصحیح کرو، اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی کچھ کرنی ہو، کچھ مضمون آگے پیچھے کرنا ہو، وہ کر سکتے ہو۔ اس سے ایک احساس پیدا ہوا کہ ہاں حضرت مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ اور پھر سے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیتے تھے کہ جو تم نے کر دیا بس کر دیا، نہیں، حضرت باضابطہ، پھر انہوں نے باضابطہ اس کا ایک ایک لفظ مجھ سے سنا، جہاں پر میں نے کوئی تبدیلی کی بتایا کہ یہاں پر یہ تھا، میں نے یہ کیا ہے۔ کچھ جگہوں پر حضرت نے چھوڑ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح کیا، کچھ جگہوں پر حضرت نے کہا نہیں، جو انہوں نے استعمال کیا تھا وہی زیادہ اچھا تھا، وہی لکھو وہاں پر۔ تو پھر اس کام کی وجہ سے میرے اندر یہ احساس آیا کہ ہاں حضرت مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میری عربی پر، میری مضمون نگاری پر، اور تلقیم و املا کی جو قواعد ہیں ان کے اصول کے انضباط پر حضرت کا مجھ پر اعتماد ہے، یقین ہے، میں بھی انشاءاللہ کچھ کر سکتا ہوں۔ ادعی میں مضامین آتے ہیں، عام طور سے دیکھیں گے آپ تو محلیات جو ہوتے ہیں وہ طلباء ہوتے ہیں جو حضرت کے پاس پڑھ رہے ہوں یا حضرت سے آگے جا چکے ہوں، مطلب افتاء کیس میں ہوں یا کسی اور شعبے میں ہوں، یا ادب والے ہوں، وہ لوگ ہوتے ہیں محلیات کے عنوان سے۔ یا ایسی تعریف بھی ہوتی ہے، تو تعریف میں حضرت کا انداز یہ تھا، کوئی اچھا سا مضمون ہوتا، حضرت رہنمائی فرماتے کہ اس کا ترجمہ کر لو،
یا کوئی طالب علم بھی اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کر سکتا تھا کسی اچھی سی خبر کا۔ رضوان بھائی تھے ہمارے ساتھ میں، تو رضوان بھائی ماشاءاللہ اچھی مہارت رکھتے تھے، وہ شروع سال سے ہی ترجمہ کرنے لگے تھے اور حضرت ان کے ترجمے کو لیتے بھی تھے، ادعی میں ان کے ترجمے شامل ہونے لگے تھے بالکل شروع سال سے ہی ہم لوگوں کے۔ باقی لوگوں کو تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موقع دیا گیا، کچھ پڑھنا لکھنا ٹھیک ٹھاک سا ہو گیا، کچھ ترجمہ کرنا جان گئے، اس کے بعد انہیں موقع ملا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل بہت اچھا ترجمہ کر لیتے تبھی انہیں ترجمہ کرنے دیا جاتا یا ان کے ترجمے شائع ہوتے۔ ہمارے جن ساتھیوں نے بھی ترجمہ کیا یا آج تک جن طلبہ نے کیا ہوگا ہم سے پہلے یا ہمارے بعد تخصص الادب کے طلبہ جن سے حضرت ترجمہ کراتے، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ 10% ہی الفاظ ترجمہ کرنے والے طالب علم کے ہوتے، باقی مکمل حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ کے اپنے الفاظ ہوتے۔ عام طور سے حضرت وہ لال قلم استعمال کرتے تھے تصحیح کے لیے اور ترجمے وغیرہ بھی نشان زد کے لیے، تو آپ دیکھتے اگر آپ ترجمہ کر کے لے جاتے پھر حضرت کی تصحیح کے بعد دیکھتے تو لال ہی لال نظر آتا، یعنی 10%، 20%، 30% یہ طلبہ کے الفاظ ہوتے یا طلبہ کا یہ ہوتا، طلبہ کے جملے ہوتے، باقی مکمل حضرت کے جملے ہوتے، لیکن حضرت تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس ترجمے کو بھی شامل کرتے ادعی میں باضابطہ مضمون کی شکل میں بسا اوقات، اور بسا اوقات وہ تعریب کی شکل میں اسے شامل کرتے۔ حالانکہ کام وہ حضرت کا ہوتا، چاہتے تو ڈانٹ دیتے کہ ابھی تک تمہیں کرنے نہیں آیا، جاؤ تمہارے ساتھ میں کیا وقت ضائع کروں، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اس وقت جو کچھ ہوتا وہ کرتے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ترجمہ شائع ہوتا، ہمت بنتی کہ ہاں ماشاءاللہ ہمارا ترجمہ شائع ہو گیا۔ دوسرے سے ساتھی ہوتے، دوسرے جو طلبہ ہوتے، دارالعلوم کے دوسرے طلبہ یا پڑوس میں جاننے والے طلبہ جن مدرسوں سے پڑھ کر آئے ہیں، ان مدرسے کے اساتذہ وہ دیکھتے تو ایک طرح کی خوشی پیدا ہوتی اور پھر ایک ہمت بنتی اور پھر خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا اور پھر اچھا سے اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش ہوتی۔ اس انداز پر حضرت الاستاذ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے، اس انداز پر ہم نے ترجمہ کرنا سیکھا۔ صرف نام ہوتا ہمارا کہ یہ فلاں صاحب کا ترجمہ ہے الاخ تنویر خالد السیتا مڑھوی، لیکن اس کے اندر تنویر خالد کے کتنے الفاظ ہیں، تنویر خالد کے کتنے جملے ہیں، اس کا باہر والوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ 25%، 20% جملے تنویر خالد کے ہیں، باقی سارے جملے نور عالم خلیل الامینی کے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ خوب رحمت نازل فرمائے، اللہ انہیں اپنے شائن شان بدلہ دے۔ حضرت نے خود اعتمادی کی وہ سطح ہم لوگوں کے اندر قائم کر دی اور ہمیں اتنا باہمت بنا دیا کہ ہم کہہ نہیں سکتے ہم کچھ بھی نہیں تھے، حضرت نے سب کچھ ہمارے اندر سمو دیا۔ ہمت، صلاحیت جس کی جیسی ہوتی ہے نا وہ رہتی ہے صلاحیت، لیکن ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے حضرت سے استفادہ کیا ہے، ہم نے وہاں پڑھا ہے، ہمارے مضامین حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی کی تصحیح کے بعد ادعی میں شامل ہوئے ہیں، تو اس انداز پر تربیت کی جاتی ہے تو پھر آگے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آگے قدم بڑھانا اور اچھا سے اچھا لکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں خود اعتمادی سے متعلق، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آئیں گی، البتہ بہت طویل ہو گیا خود اعتمادی کا یہ مضمون۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام طلباء کو، ہمارے تمام اساتذہ کو خود اعتماد بنائے، انہیں اپنی صلاحیت کا احساس ہو، کم ہمتی اور ایک خوف اور ایک جھجک جو ہے وہ ہم سب کا دور ہو اور ہم خوب سے خوب عربی لکھ سکیں، عربی بول سکیں، عربی کا ماحول بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بات کو قبول فرمائے، ہمارے مدارس میں عربی کا عمومی ماحول بنائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.